अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने तहज्जुद के बारे में कुछ तफसील के साथ बात करने वाला हूँ। तहज्जुद को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, कुछ डाउट्स है। आज इंशाअल्लाह उन तमाम डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा और आप हज़रात के सामने ये तमाम बातें रखूँगा कि तहज्जुद की नमाज का पढ़ना वाजिब है, सुन्नत है या नफिल है, किस वक्त पढ़नी चाहिए, किस वक्त नहीं पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी सूरत का एहतिमाम करना चाहिए। तहज्जुद की नमाज घर में पढ़नी चाहिए या फिर मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए। ये तमाम बातें एक एक करके मैं इंशाअल्लाह क्लियर करूँगा। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि इस पूरी वीडियो को सुने और तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा भी जान ले, नीयत भी जान ले और इसको अच्छे से समझ ले। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज की हमारी शरीयत के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। कोई भी वली हो, बुज़ुर्ग हो, अल्लाह का बहुत ज़्यादा नेक बंदा हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो तहज्जुद की नमाज छोड़ता हो, क्योंकि तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो इंसान को अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब कर देती है। तो आप हज़रात से दरख्वास्त है कि इस नमाज का एहतिमाम किया करें, इस नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अगर ये नमाज आपकी ज़िंदगी में आ गई तो आपके सैकड़ों मसले अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज की बरकत से हल फरमा देंगे। एक एक मसला मैं आप हज़रात के सामने रखूँगा। मैंने 15 चीज़ें नोट की थी जिनको लेकर अक्सर लोग शक और तज़ब्ज़ुब के शिकार रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि भाई ये सही है या गलत है। एक एक चीज़ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट की थी, लोग पूछते हैं कि तहज्जुद की नमाज नफिल है या फिर वाजिब है या सुन्नत मुअक्कदा है। तो अच्छी तरह से समझ ले, तहज्जुद की नमाज एक नफिल नमाज है। तहज्जुद की नमाज एक नफिल नमाज है। लिहाजा जब नीयत करेंगे तो तहज्जुद की नमाज में नफिल नमाज की ही नीयत करेंगे। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, तहज्जुद की नमाज में जब नीयत करेंगे तो नफिल नमाज की ही नीयत करेंगे। अगर आदमी इस नमाज को पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह उसको सवाब मिलेगा और अगर छोड़ देगा तो वो गुनहगार नहीं होगा। अगर ये नमाज सुन्नत मुअक्कदा होती या वाजिब होती तो इसके छोड़ने पर इंसान को गुनाह मिलता। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि अगर इसको छोड़ देंगे तो इस पर कोई गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नमाज नफली नमाज है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरी चीज़ है, जो लोग पूछते हैं कि भाई तहज्जुद की कुल रकातें कितनी हैं। तो तहज्जुद की नमाज की जो कुल रकातें हैं वो 8 रकात है। तहज्जुद की नमाज की कुल रकात 8 है। आप 2-2 करके या फिर 4-4 करके भी पढ़ सकते हैं। 2-2 करके पढ़ ले तो और ज़्यादा बेहतर है। तीसरी बात, बहुत से भाई पूछते हैं कि तहज्जुद की नमाज में, तहज्जुद के वक्त में क्या हम बुलंद आवाज़ से क़िरात कर सकते हैं, जैसे मगरिब में पढ़ते हैं, इशा में पढ़ते हैं, फजर में पढ़ते हैं। अगर किसी आदमी का दिल कर रहा है कि भाई खामोश माहौल है और मैं इस वक्त बुलंद आवाज़ से क़िरात करूँ, बुलंद आवाज़ से अपने अल्लाह को, अपने परवरदिगार को याद करूँ, तो शरीयत ने इसकी गुंजाइश रखी है। कोई भाई हो या कोई बहन हो, अगर वो बुलंद आवाज़ से, यानी एक तो होती है खामोशी के साथ आदमी क़िरात करे, एक होता है कि बोल के बुलंद आवाज़ से क़िरात करे, तो इसकी गुंजाइशें कर सकते हैं। चौथा मसला ये है, लोगों के अंदर ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। तहज्जुद की नमाज का असल में मसला ये है कि तहज्जुद की नमाज को रात के आखिरी हिस्से में पढ़ना चाहिए, उस वक्त ज़्यादा बेहतर है। तहज्जुद की नमाज को रात के आखिरी हिस्से में, यानी जब फजर की अजान होने वाली हो, उस वक्त ये नमाज अदा करनी चाहिए। तो जाहिर है जब पूरी रात इंसान गुजारेगा और आखिरी में उठेगा तो ये सोकर ही उठेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल रहा है कि भाई सो जाए, सोने के बाद फिर रात के आखिरी हिस्से में ये नमाज अदा की जाए। मगर इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको इशा की नमाज भी पढ़कर, इशा की नमाज पढ़कर फिर इस नमाज को अदा करें तो भी इंशाअल्लाह आपकी नमाज अदा हो जाएगी। या आप उस वक्त अदा कर ले जब आपका सोने का बिल्कुल ऐन वक्त हो, सोने का बिल्कुल इरादा हो, उस वक्त वज़ू करें और 2, 4, 6, 8 जितनी भी रकात आप पढ़ सकते हैं उस वक्त पढ़कर सो जाए।
تو یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا بالکل ضروری نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سو کر رات کے آخری حصے میں اس نماز کو ادا کیا جائے۔ مگر اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو وہ رات کو سونے سے پہلے اس نماز کو پڑھ کر بھی سو سکتا ہے۔ تو 4 مسئلے آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ کیا وتر کی نماز کے بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہی میں نے ابھی بتایا کہ وتر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ نیت کر کے تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ 6واں مسئلہ پھر یہی مسئلہ ہے کہ بھائی تہجد کی رکعتیں کتنی ہے، یعنی تہجد کے اندر کتنی رکعتوں کا پڑھنا افضل ہے۔ میں نے بتایا کہ تہجد کے اندر 8 رکعت کا پڑھنا افضل ہے، اس سے زیادہ بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ زیادہ تر 8 رکعت کے پڑھنے کا تھا۔ تو یہ اگر کوئی 8 رکعت پڑھے گا انشاءاللہ اس کو تو بہرحال مکمل ثواب ملے گا، زیادہ پڑھ لے گا تو اس کو بھی زیادتی کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، ضرور ملے گا۔ اچھا، نیت کیسے کرے؟ نیت میں نے بتایا تھا کہ نیت اس میں نفل نماز کی نیت ہوگی، اور نیت کے اندر زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ جب آپ سو کر اٹھ رہے ہیں یا ارادہ کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، بس یہی آپ کی نیت ہے، آپ کی انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی۔ یعنی زبان سے یہ تمام چیزیں کہنا کوئی ضروری نہیں، لیکن دل کے اطمینان کے لیے، اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے اگر زبان سے کہہ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ 8واں مسئلہ یہ آتا ہے، لوگ اس کے اندر خاص طور سے ہماری بہنیں کیا کہتی ہیں کہ بھائی پہلی رکعت کے اندر اتنی صورتیں پڑھنی ہے، دوسری میں اتنی صورتیں پڑھنی ہے۔ تو یاد رہے اس نماز کا کوئی بھی اسپیشل طریقہ نہیں ہے، کوئی بھی الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ صاحب یہ پڑھ لیجئے، اب یہ کر لیجئے، اب وہ اتنی صورتیں ادا کر لیجئے، بالکل نہیں۔ جیسے ہم عام نفل ادا کرتے ہیں ویسے ہی اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں صورت بدل بدل کر پڑھتے رہے۔ قل هو اللہ پڑھ لی، اگلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ جہاں سے چاہے پڑھ لے، اس کی مرضی ہے، اس کے لیے جو بہتر لگے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے اس کو 2 ہی 4 صورتیں یاد ہے تو 8 کی 8 رکعت میں بھی ان 4 صورتوں کو پڑھ سکتا ہے، یعنی ہر رکعت میں ایک صورت ادا کرے۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ کا کلیئر ہوا کہ کوئی اس کا اسپیشل طریقہ نہیں ہے، کوئی اسپیشل سے اس کو الگ طریقے سے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ عام نفل کی طرح ہی اس نماز کو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی پوچھتے ہیں کیا مسجد کے اندر ہی پڑھنا افضل ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں آپ اپنے گھر میں پڑھیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ بھائی گھروں کے اندر بھی نمازیں ادا کر لیا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو رات میں اٹھے، اس نماز کو ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں ہی جا کر ادا کریں، اپنے گھر میں ادا کر لے، اس نماز کی برکت سے گھر میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا گھر میں پڑھ لے یا مسجد میں پڑھ لے، آپ کی اس میں مرضی ہے، جو آپ کو بہتر لگے وہ کر لے۔ 10واں مسئلہ یہ ہے تہجد کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں تہجد کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ میں بتا چکا ہوں، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ وتر سے فارغ ہو اور آپ کو یہ امید ہو کہ بھائی میں صبح کو نہیں اٹھ پاؤں گا، تو آپ یہاں بھی تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ پھر اس وقت ادا کریں جب آپ بالکل سونے کے قریب ہو، یعنی سونے کے بالکل آخری وقت میں آپ اس نماز کو ادا کر کے پھر سو جائیں۔ تو لہٰذا وقت اس کا عشاء کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ 11واں مسئلہ ہے کوئی صورت ہے جو اس نماز کے اندر پڑھے؟ جی نہیں، کوئی بھی صورت آپ کی مرضی، جو آپ کو بہتر یاد ہو وہ صورت اس میں ادا کر لے، جو آپ کو سب سے اچھی یاد ہو، سب سے بہتر یاد ہو۔ اچھا، 12واں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو ہے قرآن کریم لوگ بہت اکثر و بیشتر لوگ قرآن نہیں پڑھتے، تو میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا کہ اس وقت قرآن چاہے تھوڑا ہی پڑھے لیکن ضرور پڑھے، چاہے ایک رکوع ہی ادا کر لے لیکن ضرور پڑھے۔ اس وقت کا قرآن پڑھا ہوا انسان کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے، اور انسان اپنے سینکڑوں مسئلے اللہ سے حل کروا لیتا ہے۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب تہجد میں آپ ہمت کر کے اٹھے تو تھوڑا بہت قرآن بھی ضرور پڑھ لیا کرے۔ 12 مسئلے آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں۔ 13واں مسئلہ یہ ہے کیا
ہم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھے کیا 8 ہی رکعت کا پڑھنا ضروری ہے؟ کیا ہم کچھ کمی اور زیادتی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل اس میں گنجائش ہے. آپ کے اندر اگر 2 رکعت کی ہمت ہے 2 پڑھ لے، 4 کی ہمت ہے 4 پڑھ لے، 6 کی ہمت ہے 6 پڑھے، 8 کی ہمت ہے 8 پڑھ سکتے. جیسی آپ کی ہمت ہو آپ اس پر عمل کر لیجئے. 14واں مسئلہ یہ ہے 14واں مسئلہ میں آپ حضرات کو بلکہ مسئلہ کیا ایک مشورہ دوں گا کہ تہجد کی نماز جب آپ پڑھ لے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد چونکہ آپ بالکل عین وقت میں فجر کی اذان سے پہلے پڑھنے جا رہے، تو آپ پھر یہاں تہجد کی نماز پڑھ لے، اذان کے فوراً بعد 2 سنت ادا کر لے، اس کے بعد آرام کر لے، سو جائے، آدھا گھنٹے آرام کرے، سو جائے، پھر دوبارہ سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے. اس میں ایک فائدہ یہ ہے طبیعت بالکل تازہ ہو جاتی ہے، طبیعت بالکل ہری بھری ہو جاتی ہے، انسان کے جسم باڈی کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے. تو طبیعت کو بہتر کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایا کرتے تھے. آپ حضرات کو بھی یہی مشورہ ہے کہ یہاں آ کر تھوڑی دیر سو جایا کرے، آرام کر لیا کرے. 15واں مسئلہ جو آج کی اس ویڈیو کا آخری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھ لے، تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے، پھر یہاں آ کر اللہ سے دعائیں مانگے. اور دعا ایک مستقل عبادت ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. نماز ایک الگ عبادت ہے، دعا الگ عبادت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ہم نماز پڑھیں گے تبھی دعا کریں گے، ایسا نہیں ہے. دعا ایک مکمل عبادت ہے، بلکہ تمام عبادات کا مغز ہے. تو یہاں آ کر لمبی دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے زار و قطار ہوئے، اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھے. رونا نہ آ رہا ہو تو رونے جیسا ڈھنگ بنا لے. دنیا والوں کے سامنے رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے رونے سے ہزاروں مسئلے حل ہوتے ہیں. اور یہ وقت تو بہت ہی زیادہ بہترین وقت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے. بڑا نیک انسان ہے، بڑی نیک عورت ہے. تو میں اپنی ان تمام باتوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں. بس آپ حضرات سے درخواست ہے ان ساری چیزوں پر عمل کریں. اور جو بھائی تہجد کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا پوچھنا نہ بھی چاہتے ہو، ان سے کہیں ان کو ترغیب دے اور ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائے. اپنی نمازوں کے اندر ہمیں بھی ضرور یاد رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.